بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 132 سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ پچھلی آیات کے اندر بشارت برائے مہاجرین کا ذکر تھا، اور وما ارسلنا اس باب جو باب ثانی ہے اس کے اندر ابھی یہاں سے جواب الشبہ ہے۔ رسالت کے اوپر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے کہ ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے، پہلے قیامت سے انکار کیا، توحید سے انکار کیا، شرک کرتے تھے، اور صحابہ اکرام مومنین پر تکالیف برداشت کی جس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ تو وما ارسلنا سے ایک اعتراض کیا کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور غیروں کا نام کا نذرانہ اور شکرانہ اور یہ نہ دیا جائے، ولیوں کو شفاع نہ مانا جائے، اور ہم شرک کرتے ہیں اور یہ ہم دین پر نہیں ہیں، یہ اتنی ضروری بات تھی تو اللہ تعالیٰ بطور پیغام کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیتا، کیونکہ اللہ کے فرشتے کم تو نہیں ہیں، وہ بے شمار فرشتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ انسان کو، ایک بشر کو، اور تجھ جیسے ایک غریب آدمی کو جو کہ مطلب یہ ہے کہ مالی حیثیت سے بہت غریب ہے، تجھے اللہ نے نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اور ہے بھی تو انسان اور بشر ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھی دنیا میں بھیجے ہیں وہ بشر ہیں اور وہ انسان بھیجے ہیں، اس لیے میں بھی انسانوں میں سے ہوں۔ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا اے پیغمبر تجھ سے پہلے الا رجالا مگر ہم نے مرد بھیجے ہیں، نوحی رجال مرد ہے اور وہ بشر میں سے ہیں، یعنی عورتیں بھی نہیں ہیں اور مرد ہے اور بشر ہیں۔ نوحی الیہم ہم ان کی طرف وہی بھیجتے رہے، فاسألوا اہل الذکر پوچھو اہل ذکر یعنی علماء یہود سے، جو علماء اہل کتاب ہے اور جو اس بات کو جانتے ہیں، الذین یعرفون کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کو جانتے ہیں، تو فإنہم یعرفون ان الانبیاء کلہم بشر وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے بشر ہیں۔ تفسیری کبیر امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور تفسیری قرطبی کے اندر لکھا ہے قد ثبت بالتواتر ان الانبیاء کانوا بشرا، یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ انبیاء سب کے سب بشر تھے۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو کہ کیا انبیاء بشر آئے تھے، یعنی یہود اور اہل کتاب علماء سے۔ ان کی تمام کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، سب کتب سابقہ اور صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء سارے بشر تھے۔ بالبینات یہ متعلق ہے ارسلنا کے ساتھ، بھیجا ہم نے ان انبیاء کو بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ، زبر چھوٹی کتابیں اور صحیفے ورق، ان کو ہم نے صحیفے بھی دیے اور بینات معنی معجزات اور واضح دلائل دیے۔ وانزلنا اور اے پیغمبر ہم نے بھیجا تیری طرف الذکر نصیحت کی کتاب یعنی قرآن۔ مقصد قرآن کا کیا ہے؟ لتبین للناس تاکہ تو صاف صاف بیان کرے لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم وہ کتاب، وہ مسائل جو تیری طرف بھیجے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، ولعلہم یتفکرون اور تاکہ یہ لوگ اس کے اندر سوچ کریں اور فکر کریں۔ اس آیت کے اندر دلیل ہے قرآن کے شریعت کے ادلہ اربعہ کے اوپر، کہ شریعت کے 4 دلائل ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ کتاب اللہ دلیل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن بھیجا، یہ بھی دلیل ہے۔ اور احادیث کے اوپر دلیل ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی تو اس ذکر کو صاف صاف کر کے بیان کر، یعنی اس کی تشریح کر۔ تو گویا کہ بیان نبی جو ہے وہ بھی دلیل ہے، اور بیان نبی جو ہے وہ احادیث ہے۔ اور تیسری بات کہ قیاس اور اجماع، تو وہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ اس میں غور اور فکر کریں، یعنی ذکر کے اندر اور نبی کے بیان یعنی احادیث کے اندر۔
اگر وہ فکر اجتماعی فکر ہے تو یہ اجماع ہو جائے گا، اور اگر وہ فکر کسی ایک شخص کی منفرد فکر ہے اور قرآن و حدیث سے اس نے سوچ کر کسی مسئلے کو استنباط کیا ہے تو یہ مجتہد کا قیاس ہو جائے گا، گویا کہ آیت کے اندر ادلہ اربعہ کی طرف اشارہ ہے۔ افامن الذین سے تخفیف کا ذکر تفصیلاً، اور حمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے، اور امنہ کا معنی امن میں ہو جانا یعنی بے خوف اور بے خطر ہو جانا، نہ ڈر ہو جانا یعنی نہ ڈرنا۔ افامن الذین، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے، مکر السیئات، جنہوں نے مکر و فریب کیے برے مکر و فریب یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا اور انبیاء کا انکار کیا اور تکذیب کی اور انبیاء کے خلاف سازشیں کی۔ تو جنہوں نے برائیاں کی ہے، مکر السیئات معنی کیے ہیں السیئات برائیاں، جو کوئی کفر اور شرک ہے، اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دے زمین کے اندر، یعنی یہ عذاب ان کے اوپر آ جائے، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے اوپر عذاب من حیث، اس طرف سے لا یشعرون، کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، کوئی ایسی طرف سے ہوا کا جھونکا آئے یا کوئی اور زمین کے اندر کسی قسم کا آواز، اوپر سے عذاب آ جائے یا دائیں بائیں سے ان کو پتہ نہ چلے، تو اس بات سے کیوں یہ بے خوف اور خطر ہے۔ او یاخذہم، یا اللہ پکڑے گا ان کو فی تقلبہم، ان کے گھومنے پھرنے میں، یعنی ان کے سفر و اسفار میں، کہیں یہ سفر کے اندر اور ان پر کوئی آفت مصیبت آئے اور گر کر تباہ ہو جائیں۔ یا تقلب کا معنی گھومنے اور پھرنے سے مراد پلٹنے کی جگہ جو کہ بسترا ہے، بسترے کے اوپر یہ سو رہے اور پلٹ کرتے ہیں دائیں اور کبھی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اس صورتحال کے اندر ان پر عذاب آ جائے اور اللہ ان کو تباہ کر دے، تو فما ہم بمعجزین، یہ نہیں ہے اللہ کو کمزور کرنے والے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے کہ اللہ ان کی گرفت نہ کر سکے۔ او یاخذہم، یا اللہ ان کو پکڑے گا علی تخوف، اعلیٰ بمعنی بعدو کے، یعنی بعد تخوف، مال کے کم کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ ان کے تخوف کا معنی ان کے مالوں کو کم کر دے، ان کے فصل اور ان کی مواشی جو ہے بکریاں بیل جانور، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ حضرت ابن عباس سے یہ معنی ہے۔ یا اعلیٰ تخوف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے، او یاخذہم بالعجلۃ، جلتی میں، یا او یاخذہم، اللہ ان کو پکڑے علی تخوف، معنی ان کے خوف اور ڈر میں، کہ ان کو اللہ ڈرا دے، عذاب میں مبتلا کر دے۔ فإن ربکم، لیکن اللہ نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ فإن ربکم، تمہارا رب لرؤوف، بڑا مہربان اور شفقت والا ہے، لرؤوف نرمی والا، رحیم بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت میں سے یہ کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے توبہ کے لیے، کہ یہ توبہ کر جائیں۔ اولم یروا سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ باب ثالث شروع ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کا بیان ہوگا۔